لیکن سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ جو ہے، دوسری مرتبہ حضرت مسیح کا آنا جو یہ متفق علیہ ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسی وقت آئیں گے جب کہ یہ تھرڈ ٹیمپل بن جائے، اس میں تخت داؤد قائم ہو جائے، اس تھرون آف ڈیوڈ پر آ کر اتریں گے حضرت مسیح علیہ السلام اور وہاں سے پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ تو گویا کہ ان کا تعلق جو ہے، ان کو کہتے ہیں کرسچن زائنسٹ، یعنی یہودیوں کے اور اسرائیل کے جو سب سے بڑے جو طرفدار ہیں اس وقت امریکہ میں، وہ کرسچنز ہیں، پروٹیسٹنٹس ہیں، ایونجلسٹ جن کو کہا جاتا ہے، بڑے بڑے ان میں جو ہے بلی گراہم جیسے جو بڑے بڑے وائس، بڑے بڑے خطیب ہیں۔ تو صورت یہ ہے کہ یہ جگہ ہے جہاں پر کہ جنگ ہوگی۔ فرمایا یجمع لہم اہل الاسلام عدو یجمعون لاہل الشام، شام پر حملہ کرنے کے لیے جو دشمن ہیں عیسائی وہ جمع ہو جائیں گے۔ ویجمع لہم اہل الاسلام، اسلام والے لوگ بھی، مسلمان بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ فتشرط المسلمون شرطۃ، اب اس میں 3 دن کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ بڑی خوفناک ہوگی۔ پہلے دن مسلمانوں میں ایک جماعت ہوگی ڈیتھ اسکواڈ، جو یہ طے کر لے گی کہ ہم واپس زندہ نہیں آئیں گے، یا فتح یا موت۔ تمام دن جنگ ہوگی، شام کو جنگ جو ہے فتح اور شکست میں تبدیل نہیں ہو سکے گی، بلکہ ایک طرح کا رات آ گئی تو جنگ بند ہو جائے گی، اور وہ جو ڈیتھ اسکواڈ تھا وہ ختم ہو جائے گا، مسلمان سب کے سب شہید ہو جائے گا۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوگا، پھر کچھ لوگ جو ہے طے کریں گے، عہد کریں گے اور شرط لگا دیں گے یہ کہ یا مریں گے یا فتح، لیکن فتح حاصل نہیں ہوگی، وہ سب کے سب جو ہے فوت ہو جائیں گے، لیکن شکست بھی نہیں ہوگی۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوگا، لیکن فرق فرمایا چوتھی مرتبہ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ، جب چوتھا دن آئے گا، لَهَدَا إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الْإِسْلام، پھر تمام جو مسلمان لشکر تھا وہ پورا کا پورا ان پر ایک ہی مرتبہ ٹوٹ پڑے گا۔ فَيَجْعَلُ اللَّهُ الدَّبَرَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ دشمن کی پیٹھیں ان کی طرف کر دے گا، یعنی دشمن بھاگے گا، بے انتہا جو ہے شکست کھا کر بھاگے گا۔ فَيَقْتَتِلُونَ مَقْتَلَةً، پھر وہ جنگ ہوگی، ایسی جنگ ہوگی لم یرا مثلھا، جیسی کہ کبھی دنیا میں دیکھی نہیں گئی، اتنی بڑی جنگ ہوگی۔ حتی ان الطائر لیمر بجنباتہم، یہاں تک کہ ایک پرندہ جو ہے چاہے گا کنی کترا کر لاشوں پر سے میں گزر جاؤں، کوئی ننگی زمین مل جائے جہاں لاش نہ پڑی ہو، فلا یخلفہم، وہ لاشوں کے اس جو بڑا ہوا ہوگا اس میں سے نہیں گزر سکے گا، فلا یخلفہم حتی یخر میتا، کہ یہاں تک کہ پھر وہ بالکل تھک کر گر کے پوری لاشوں کے اوپر گرے گا۔ اتنی لاشیں ہوں گی کہ پرندہ چاہے گا، آپ کو پرندے بھی بڑا اللہ تعالیٰ نے حصے لطیف دی ہوئی ہے، کچھ گندے ایسے بھی ہیں، گدھ وہ تو آتے ہی ہیں مردار کے اوپر، جیسے مکھی جو ہے وہ گندگی پر آتی ہے، ایسے مردار جو کے اوپر آئے گا گدھ، لیکن عام پرندہ جو ہے وہ تو گن کھاتا ہے اسے، اور وہ جو ہے بچنے کی کوشش کریں گے لیکن جگہ نہیں ہوگی، تھکتے اڑتے 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 تھک کر گر پڑیں گے، مر کر گر پڑیں گے، اور یہ کہ انہیں جگہ نہیں ملے گی جہاں کہ وہ نیچے اتر سکے اور وہاں کوئی لاش نہ ہو۔ فرمایا فَيُتَعَادُ بَنُو الْأَبْ، اب مسلمان جو ہے ذرا گنتی کریں گے کہ ہم میں کتنے مر گئے کتنے بچے، تو ایک باپ کے بیٹوں کی جب گنتی ہوگی کانو میتن، تو معلوم ہوگا وہ 100 تھے، ہو سکتا ہے دادا کے پوتے شمار ہوتے ہو، یا عربوں میں تو ایک باپ کے بھی 100 بیٹے کو عجیب بات نہیں ہے۔ یہ جو بن لادن صاحب ہیں ان کے بھائی بھی 40-50 ہیں، 60 ہیں شاید، کچھ پتہ نہیں ہے، اور کنگ عبدالعزیز کے بیٹے جو ہیں وہ جن کی حکومت انہی میں چلی آ رہی ہے وہ بھی 40-50 تھے، کوئی پتہ نہیں یہاں پہ کیا مراد ہے۔ فَيُتَعَادُ بَنُو الْأَبْ كَانُوا مِئَةً فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا الرَّجُلُ، وہ دیکھیں گے ان 100 میں سے 99 شہید ہو گئے، صرف ایک بچا۔ فَبِأَيِّ غَنِيمَةٍ يُفْرَحُ، اب آ گئی وہ بات جو شروع میں تھی، اب کیا مال غنیمت سے خوشی حاصل ہوگی؟ جس باپ کے 99 کھیت رہے ایک رہ گیا، وہ غنیمت، مال غنیمت کی کیا خوشی اسے ہوگی؟ اور أَيِّ مِيرَاثٍ يُقْسَمُ، یا کون سی میراث کی اب تقسیم ہوگی، تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ اتنی بڑی جنگ ہے جس کا کہ نقشہ کھینچا گیا، رواہ مسلمون، مسلم شریف کی روایت ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر لوگ جو ہے ذرا حدیثوں سے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے، تو میں متن لے کر آیا ہوں ساتھ آج کچھ لانے کے لیے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جنگ جو ہونے گی الملحمۃ العظمیٰ صاف نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک سیکنڈ فیز آئے گا، وہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے۔ ملحمۃ العظمیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اب تلی کھڑی ہوئی ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ کہ اس جنگ کا دوسرا دور پھر وہ ہوگا جب عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ہو جائے گی. پھر اسرائیل کھڑا ہوگا. پہلے مرحلے پر اسرائیل کو یہ چپ کر کے بٹھائے رکھیں گے جیسے خلیج کی جنگ میں بٹھائے رکھا. خلیج کی جنگ میں ان سب نے کہہ دیا تھا کہ تم خاموش رہو, تم نے اگر حصہ لیا تو تمام مسلمان جو ہے میدان میں آ جائیں گے, پھر ہماری کولیشن ٹوٹ جائے گی, عرب جو ہے پھر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. لہذا انہیں شامل نہیں کیا. ساری جنگ لڑی ہے, ویسٹرن جتنے بھی تھی قوتیں انہوں نے جنگ لڑی, لیکن کیا لڑی ہے, جنگ لڑنے کی نوبت تو آئی نہیں. تہس نہس کر دیا اوپر سے ایریل بمبارڈمنٹ کے ذریعے سے, اور ان کے راڈر سارے جام کر دی. ساری ان کے تو ہتھیار نکمے ہو کر رہ گئے تھے عراق کے بہرحال. لیکن اب بھی ایسا ہی ہوگا. اسرائیل سے یہ کہیں گے تم بیٹھے رہو, تم مت بولو, ہم تمہاری جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن جب یہ کہ یہودیوں کو شکست ہو جائے گی تو پھر اسرائیل اور ان میں کھڑا ہوگا ایک مسیح الدجال. وہ اعلان کرے گا میں وہ مسیحا ہوں کہ جو اب گریٹر اسرائیل قائم کرے گا اور تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہوگی. اس موقع پر پھر اللہ تعالی حضرت مسیح کو نازل کر دیں گے. المسیح ابن مریم جو کہ اصل مسیح ہے وہ اسے قتل کریں گے, اور اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں یہودیوں کا قتل عام ہوگا. ایک ایک یہودی چن چن کر قتل کر دیا جائے گا. اس کی حدیث میں آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود سے ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ نہیں کریں گے. فیقتلهم المسلمون, اور مسلمان انہیں قتل کریں گے. حتی یختبی الیہودی من وراء الحجر والشجر, یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کی چٹان کے پیچھے یا کسی درخت کے پیچھے چھپے گا, فیقول الحجر والشجر, تو وہ پتھر چٹان اور وہ درخت جو ہے پکار کر کہے گا یا مسلمو, اے مسلمان, یا عبداللہ, اے اللہ کے بندے, ھذا یہودی خلفی, آؤ یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ایک یہودی جو ہے, فتعال, آؤ, فاقتلہ, اسے قتل کر دو. الا الغرقد فانہ من شجر الیہود, سوائے ایک درخت غرقد کا ایسا ہوگا جو یہودیوں کو پناہ دے گا, وہ یہودیوں کا ساتھی ہے. اور آج مجھے بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ پلانٹیشن جو اسرائیل میں وہ غرقد کی گئی ہے. اب مجھے نہیں معلوم وہ درخت کیسا ہے, کس نوعیت کا ہے, لیکن سب سے بڑی پلانٹیشن غرقد کی گئی. یہ مرحلہ آئے گا حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کے بعد, اور اس کے بعد پھر پوری دنیا کے اندر, چونکہ حضرت مسیح جب آئیں گے عیسائیت کو ختم کر دیں گے. عیسائیت کی عبادت سارا کھڑا ہوا ہے سلیب کے اوپر. وہ کہیں گے سلیب پر میں چڑھائی نہیں, تم کیا کس چکر میں پڑے ہوئے ہو, یکسر السلیب, وہ سلیب توڑ دیں گے. شریعت موسیٰ میں سور حرام تھا, انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا. وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ, خنزیر کو قتل کر دیں گے, یعنی اس کا کھانا ممنوع کر دیں گے. اور اس کے بعد جو ہے ان کا مذہب عیسائیت جو ہے ایز سچ ختم ہو جائے گا, اور تمام عیسائی دنیا مسلمانوں میں شامل ہو کر, اور پھر یہ قوت بنے گی جو پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کرے گی. آخری مرحلے میں یاجوج ماجوج کا ایک حملہ ہوگا, اور عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ وہ روس اور چین ہوں گے. اس وقت تک غالباً یہ جو ملحمت العظمیٰ ہے اس میں یہ علیحدہ کھڑے رہیں گے, ساتھ نہیں آئیں گے. لیکن اس کے بعد جب آخری مرحلہ ہو جائے گا اور جب مجھے نظر آئے گا اب تو اسلام جو ہے اس کا بول بالا ہو گیا پوری دنیا میں, تو ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ تو ملحدین میں سے ہیں, یہ مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے. اللہ تعالیٰ خاص طرح سے ان سب کو ہلاک کرے گا, اور پھر پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے گا, جہاں سے کہ میں نے بات آج شروع کی تھی.